اس کے علاوہ میں نے اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ بہت دیکھی ہماری سوسائٹی میں. تو آج میں تھوڑی سی اینگل سے بات کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہم ان سے باہر نکلیں. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں تک میری بات پہنچے, ان کو باور ہو, وہ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا, ہمیں یہ اس اینگل سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو میرا مقصد چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے تاکہ جو لوگ بھی اس میں انوالو ہیں, اس طرح کر رہے ہیں, وہ یہ چھوڑ دیں اور اللہ پہ اکتفا کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں, نہ کہ بندوں کے پیچھے بھاگیں اپنے پیسہ کمانے کے لیے. اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے, میری آبزرویشن میں ہے, مشاہدات میں آیا ہے کہ میں اب بزنس کر رہا ہوں ایک میڈیسن کمپنی کا, ویکسین کمپنی کا, ایز اے پروفیشنل, ایز اے سائنٹسٹ. ٹھیک ہے, میں یہ بزنس کر رہا ہوں, میرا وہی پروفیشن ہے. میں نے بھائی کے نام پہ, بیٹے کے نام پہ, کسی بھی بلڈ ریلیشن کے نام پہ ایک رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے اپنی ایک کمپنی کی. تو میں وہ بزنس کر رہا ہوں اور خود میں اسی پروفیشن کے جو ریکمنڈیشن باڈیز ہیں ان کا حصہ ہوں. میں مثال دیتا ہوں کہ سپوز میں ویٹنیرین ہوں, میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں ویٹنیرین ہوں, میں یہ بزنس کر رہا ہوں, میں ویکسین, ڈائگنوسٹک کٹس, میڈیسن میں باہر سے امپورٹ کرتا ہوں. یہ میرا بزنس ہے جو میں نے اپنے بیٹے, بیوی, کسی کے نام پہ میں کر رہا ہوں, بھائی کے نام, کسی کے نام پہ میں کر رہا ہوں. لیکن میں ایک جو باڈی ہے, ریکمنڈیشن باڈی ہے, جو کنٹری لیول پہ, پروونس لیول پہ, اس میں بھی میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. جو کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں بھی میں جاتا ہوں ایز اے سائنٹسٹ, اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں بھی میں جاتا ہوں, ایز این ایکسپرٹ بھی جاتا ہوں, ایز اے ممبر, سنڈیکیٹ, سینٹ, اکیڈیمک کونسل, اس طرح کی باڈیز کا بھی میں حصہ بنتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس طرح میں انفلوئنس ہوتا ہوں اپنے بزنس کو رن کرنے میں. جہاں میں ریکمنڈیشن باڈی, وہاں میں بیٹھ کے میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کہ یار وہ فلاں ڈیزیز آ رہی ہے تو اس کی ویکسین جو ہے وہ برڈز کو لگوانی چاہیے, یا اینیملز کو لگوانی چاہیے, یا ہیومنز کو لگوانی چاہیے, اور وہ ویکسین میں پہلے سے امپورٹ کر لیتا ہوں, یا میرا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, یا میری نظر میں ہوتا ہے کہاں سے میں نے امپورٹ کرنی ہے. میں وہ ریکمنڈیشن کروا کے, وہ ہم ایک ریکمنڈیشن آ جاتی ہے, پھر میں وہ اپنا بزنس چمکوا لیتا ہوں. تو کیا اس طرح ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ یہ میں ایک ازمپشن کی بیس پہ بھی بات کر رہا ہوں. کچھ میرے اپنے پرسنل مشاہدات بھی ہیں, میں نے کچھ, میری نظر سے کچھ چیزیں گزری بھی ہیں, وہ میرے ایکسپیرینسز ہیں. میں نے کچھ لوگوں کو بڑی قریب سے دیکھا بھی ہوا ہے, اور یہ ہے, ایسا ہو رہا ہے. تو کیا یہ ہونا چاہیے؟ تو کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ان پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ میں ایسی باڈیز کا حصہ نہ رہا ہوں, ایسی کانفرنسز, سیمینارز میں نہ جاؤں جہاں پہ میں انفلوئنس کر سکتا ہوں لوگوں کے مائنڈ کے اوپر, لوگوں کے ذہن کے اوپر. تو وہ ہم نے دیکھا ہے پہلے. میرے ایک جو دوست رہے ہیں ابھی خیر, تو وہ بڑی ہائی فائی پوسٹ پہ بھی رہے ہیں پاکستان میں. وہ بتاتے ہوتے تھے کہ جب میں امریکہ میں تھا طارق, تو کوئی ایکریڈیٹیشن ٹیم آتی تھی تو ہم جو ہے نا ان کو چائے بھی پوچھ لیتے تھے, تو یہ بڑا کرائم سمجھا جاتا تھا. اور مجھے میری اپنی کہتے کمپنی والے مجھے پوچھنا شروع ہو جاتے تھے یہ آپ نے کیا حرکت کی. مثلا وہ مثال دے رہے تھے کہ ہماری کمپنی میں کوئی بندہ ایسے کرتا تھا تو اس سے پوچھ گچھ ہو جاتی تھی کہ آپ نے یہ حرکت کی, کیوں پوچھا. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو وہ سوسائٹیز وہ ایسے نہیں ہم سے بہت آگے, وہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اب میں دیکھتا ہوں, میں نے ایک میں بات کر دیتا ہوں, پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل نے ایک ٹریننگ کرائی کسی پرائیویٹ ادارے میں نام نہیں لیتا. وہاں پہ ان کی تصویریں لگیں, میں نے وہاں لکھ دیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہیں انہی کے جو وہ پرائیویٹ ادارہ ہے اسی کے جو 2 ممبر جو ہیں وہ پی وی ایم سی میں بھی ممبر تھے, پی وی ایم سی پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل کے ممبر بھی تھے, اور انہوں نے ہی وہ ادھر لے کے گئے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, وہ ہائی لیول پہ بھی تھے اور ہر طرح سے. تو میں نے فیس بک پہ وہ تصویریں شیئر کی, میں نے لکھ دیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ.
اور اس کا میرے اوپر نزلہ بھی گرا تھا ایک وقت، کیونکہ لوگ بھولتے نہیں ہیں جب آپ یہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ تو میرا مقصد تو یہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے کہ آپ ایک ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ ہو سکتا ہے کہ فنڈنگ بھی ادھر گئی ہو، کو مشینری بھی خریدی گئی ہو، مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہو۔ اچھا، تو یہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے کہ میں خود ہی ایک کونسل میں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہاں سے ہی میں ٹریننگ جو ہے نا ایک اپنے ہی ادارے میں، جس کا میں کرتا دھرتا بھی ہوں، میں وہاں پہ میرا بہت بڑا رول بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ میں ٹریننگ کروا لیتا ہوں یا کوئی بھی ایونٹ کروا لیتا ہوں، ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے۔ اسی طرح سکولز ہیں، سکولز میں آپ دیکھیں جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں کہ وہاں پہ کتابیں، کاپیاں، پینسل، ہر چیز، ایون یونیفارم، بیجز جو ادھر لگتے ہیں، جو شولڈر پہ لگتے ہیں، شولڈر بیجز، ہر چیز اسکول پرووائڈ کرتا ہے۔ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مارکیٹ سے بھی مہنگے ریٹ پہ وہ اسکول میں دیے جاتے ہیں، مارکیٹ میں شاید سستے ہوں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ کیا گورنمنٹ اسکول جو تھے وہاں پہ کیا کسی ماسٹر نے یا ہیڈ ماسٹر نے یا اسکول کے اندر سے کوئی اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کی جاتی تھی، یونیفارم وغیرہ یا کوئی بھی چیز یا بیجز؟ ہم بھی پڑھے ہیں، ہم بازار سے جا کے لیتے تھے ساری چیزیں، ہمیں اسکولوں سے نہیں ملتی تھی، کاپیاں کتابیں ہمیں اسکولوں سے نہیں ملتی تھی، ہم بازار سے خریدتے تھے۔ ہم فیصل آباد میں ہم امی پر بازار میں جاتے تھے سال کے شروع میں کاپیاں کتابیں لینے کے لیے، پھر محلے کی دکان سے ایک آدھ کاپی بعد میں کہیں ضرورت پڑنی، رف کاپی وہ لے لیتے تھے، کالونی کی دکان سے لے لیتے تھے، تو اس طرح کام چلتا تھا۔ اب یہ سکولز میں ایک تو آپ وہ ویسے ہی اسکول میں بزنس کر رہے ہیں بچوں کی فیسوں کے ذریعے سے، دوسرا یہ سارا الائڈ بزنس وہ بھی آپ نے سنبھالا ہوا ہے، تو یہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے کہ آپ کا اپنا بزنس ہے، اس میں آپ نے وہ سارا، اور بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں لیں، بیج بھی لگائیں، یہ بھی لیں، یہ بھی لیں، یونیفارم بھی لیں، یہیں سے لیں، کلر ڈفرنس آپ نکال دیتے ہیں کپڑے میں، جو آپ نے پرچیز کیا ہوا وہی آپ نے لینا ہے، بچہ کہیں باہر سے اسی طرح کے، اب وہ 100% میچنگ تھی نہیں ہوگی، تھوڑا بہت ڈفرنس ہوگا تو ان کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہوگا کہ یہ کہاں سے آپ نے یونیفارم لے لی، ایسے نہیں کرنا، ادھر سے لیں، ادھر سے جو ملتی ہے تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے۔ تو یہ میری آج جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی اصلاح معاشرہ ہے اور ہمیں ایک بہتر سوسائٹی بننا ہے۔ تو یہ میں نے جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اس کا بیسک مقصد سوسائٹی کی بہتری ہے کہ ہم کس طرح اپنی سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو سوسائٹی سے بات ہوئی ہے تو میں ایک اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات بھی کر دوں جاتے جاتے، اور بھی بہت ساری ہوں گی، آپ کے ذہنوں میں بھی بہت ساری آئیں گی، ٹھیک ہے، وہ میری آبزرویشن میں ہے اور ایسے ہوتا ہے۔ میں اب مثال دیتا ہوں اپنی، ویسے ہی کہ فرض کریں میں ایک کالونی میں رہتا ہوں، جو میں رہتا ہوں، اس کالونی کی ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہے جو مینیج کرتی ہے کالونی کے افیئرس کو، وہاں پہ میں سیکیورٹی مینجمنٹ میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، سیکیورٹی کا سارا سیٹ اپ میں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں۔ کسی کے گھر میں اڑوس پڑوس میں ادھر ادھر کوئی چوری چکاری، کوئی ڈکیتی کی واردات یا کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ، میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، میں وہاں پہنچتا ہوں اور میں گھر کے جو مالک ہے اس سے میں بات کرتا ہوں، اس سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سر صاحب آپ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا ہم اجاڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ معاشرہ اس طرح کا ہے، یہاں پہ طرح طرح کے لوگ ہیں، اپنی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، تو آپ فینسنگ کروائیں، گھر کی الیکٹرک فینسنگ کروا لیں، آپ کے گھر چڑی بھی نہیں پھڑکے گی، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں سیکیورٹی کیمریز لگوا دیں۔ میں انہیں مشورہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، چلیں میں سوچتا ہوں۔ نہیں سوچنا کیا ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، میں آپ کو لگا دیتا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، میرا اپنا بھی بزنس ہے، میرا ہے تعلق ہے، میں کروا دیتا ہوں آپ کو،
آپ بس بتائیں، مجھے بتائیں، میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں یا میں خود آپ سے ڈیل کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، مطلب میں نے ضرور اتنے جھنجھٹ میں پڑنا ہے۔ وہ گن لے کے آئے ہوئے تھے، سیکیورٹی دیر سے پہنچتی ہے، پولیس دیر سے پہنچتی ہے، تو میری بچت ہو جائے گی، تو میں جہاں پہ اتنا پیسہ گھر پہ لگایا ہوا ہے تھوڑا سا یہ بھی انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں۔ تو اب وہ مالک مان جاتا ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں وہی 1.5-2 لاکھ اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، اس کا یہ کام کر دیتا ہوں۔ یہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے کہ میرا اپنا بزنس ہے، سیکیورٹی کیمراز اور فینسنگ سے ریلیٹڈ میرا اپنا بزنس ہے، اور میں سیکیورٹی کے معاملات میں یہ سارا میں انوالو ہوں، اور میں انفلوئنس ہو رہا ہوں، اور میں اپنا بزنس چمکوا رہا ہوں۔ یہ بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے۔ تو دنیا میں ایسے لوگوں کو ہیٹ کیا جاتا ہے، دنیا کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ ایون بیٹی باپ کو ہیٹ کرتی ہے، وہ ہیں سوسائٹیز، کہ اگر وہ کوئی بھی نیشن کے اگینسٹ کوئی کام کرتا ہے، نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی کام کرتا ہے، یا ایون سوسائٹی کے اگینسٹ کوئی، لوگوں کے اگینسٹ کوئی کام کرتا ہے، تو بچے جو اپنے ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں سوسائٹیز۔ میں آپ کے بچوں کو آپ سے باغی نہیں کروا رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو سوسائٹیز، ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں، وہاں پہ ان کی جو رہن سہن ہے وہ کیسا ہے، وہاں پہ ایتھکس کیا ہیں، ان کی فیملی بانڈنگ کیسی ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کو وہ ترجیح دیتے ہیں یا فیملی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ تو امید ہے کہ اور بہت سارے ایشوز ہوں گے ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے ذہن میں نے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ کر دی ہیں۔ اگر ہم یہ چیزیں یہاں پہ صحیح ہو جائیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ سوسائٹی بہتر ہو جائے گی، قیمتیں بھی ڈاؤن ہو جائیں گی بہت ساری چیزوں کی، اور ہم ایز اے نیشن گرو کریں گے، ہم نیشن بن جائیں گے، قوم بن جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں دل کو لگی ہوں گی، پسند آئی ہوں گی۔ جو لوگ اس میں انوالو ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں، میرا ہرگز مقصد ان کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میرا بالکل مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کو ٹارگٹ کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ یار یہ کام چھوڑ دیں۔ جہاں آپ کی کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتی ہے، آپ کہیں جی میں نے نہیں ادھر آنا، میں نے اس کانفرنس میں نہیں جانا، میں نے سنڈیکیٹ کا ممبر نہیں بننا، میں نے ایکڈیمک کونسل میں ادھر نہیں آنا، میں نے ڈیزیز کنٹرول کمیٹی کا ممبر نہیں بننا، میں نے جو نا کسی بھی ریکمنڈیشن باڈیز ہے اس کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ میں بزنس کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے ڈسوسیٹ کرتا ہوں۔ تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، بہت اپریشیٹ کریں گے۔ تو آپ لاکھ کہتے رہیں یا ہم لاکھ کہتے رہیں کہ جی میرے بھائی کا بزنس ہے، میرے بیٹے کا بزنس ہے، میری بیوی کا بزنس ہے، میرے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگ نہیں مانیں گے، اور حقیقت بھی شاید یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیوں اپنی طرف انگلی اٹھوانی ہے؟ یہ میرا مقصد ہے۔ ایتھیکلی آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تو لیٹس ہوپ گڈ، انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو میک اے ویری گڈ سوسائٹی، اور اس ویڈیو کا امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ اس سوسائٹی کے اوپر، اور ایٹ لیسٹ لوگ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، میں اب اس طرح کے کاموں میں نہیں آؤں گا۔ تو اگر یہ ہو گیا تو میں سمجھوں گا یہ میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے، خاص کر ان لوگوں تک جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں انوالو ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں۔ تو تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔